अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल बागी टीवी, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक। आज थोड़ा सा मैं एक एनालिसिस पेश करूँगी जो मुल्की हालात जा रहे हैं और सिचुएशन क्या है। जो सीट्स रिज़र्व सीट्स का मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज़ कर दिया लोअर कोर्ट का, और उन्होंने कहा कि ये सीटें जो हैं मखसूस नशिस्तें ये पीटीआई को दी जाएंगी। अब असूली तौर पे तो मैं वैसे ही रिज़र्व सीट्स के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि रिज़र्व सीट्स कभी भी मेरिट पे नहीं आती। रिज़र्व सीट्स आपके ब्लू आइड को जाती हैं, हज़ार वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे आप वो सीटें बांटते हैं, लेकिन मेरिट का उसमें ताल्लुक़ ज़रा कम कम होता है। खैर, ये तो एक अलग बात हो गई। जब ये मामला हुआ तो एक सारे मुल्क में एक जिसको कहें कि थरथल्ली मच गई, क्योंकि ज़ाहिर है अगर रिज़र्व सीट्स उनके हाथ में जाती हैं पीटीआई के, तो सेनेट की सीटों के ऊपर भी इसका असर आता है। अब अभी सूरत हालात क्या है, सुनने में ये आया कि जी रिव्यू करेगी गवर्नमेंट, और ये तारर साहब ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 पॉइंट्स पेश किए। उन्होंने कहा कि एक तो हम जो ये सीटों वाला मामला है उसको लेके रिव्यू में जाएंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम एक रेफरेंस दायर करेंगे, असेंबली में एक हम रेजोल्यूशन मूव करेंगे कि पीटीआई को बैन किया जाए, और उसके खिलाफ ज़ाहिर है जो नेक्स्ट स्टेप है कि रेफरेंस दायर होगा सुप्रीम कोर्ट में। अल्टीमेट फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तीसरा, पीटीआई के जो लोग अरसे से बाहर बैठे हुए हैं उनके आईडी कार्ड्स जो हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और चौथे, कि जो इमरान खान साहब हैं, आरिफ अलवी साहब हैं और दीगर नुमाया लोग हैं, उनके अगेंस्ट आर्टिकल 6 पे हुकूमत मुकदमा चलाएगी। अच्छा, पहले कानूनी बात पर आ जाइए। कानूनी मामला ये है कि एक तो आर्टिकल 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, दूसरा इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन नंबर 212, जिसके तहत हुकूमत किसी भी पार्टी को डिसोल्यूशन उसका हो सकता है, उसको बैन करा जा सकता है, लेकिन ये बैन 2 से 3 हफ्ते तक रहेगा। उस अरसे के दौरान हुकूमत को रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना होगा। अब इधर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि क्या पार्लियामेंट में हुकूमत ये मैंडेट, अपना ये मशवरा, अपना ये रेफरेंडम या अपना ये जो भी उसको कहें रेजोल्यूशन है उसको पास करा पाएगी। एएनपी ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि जी ये क्या अजीब बात हुई, और वो इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एमक्यूएम भी इसके बहुत फेवर में नहीं है, जबकि पीपीपी ऑलरेडी उन्होंने अगर खुल के कोई बात नहीं की तो ये भी सबको पता है कि पीपीपी और पीएमएलएन का एक थोड़ा बहुत फॉल आउट चल रहा है। पीपीपी के साथ जो इनके वायदे हुए थे पीएमएलएन के, उनको पार्टनरशिप में लेने के वक्त पीपीपी के कुछ क्लोज सर्कल्स में बात हुई है और ख़बर आई है कि पीपीपी ने जो उनसे वादे लिए थे उसमें से पंजाब गवर्नमेंट से मुतालिक बजट के हवाले से जो बातें थी वो कम से कम 70% बजट में कैरी नहीं की गई। तो दे आर नॉट ऑल्सो हैप्पी पीएमएलएन, सो वाई शुड दे गो अहेड विद पीएमएलएन? क्योंकि अगला भी कहेगा ना, वो भी कहेंगे कि जी हम तो आपके साथ खड़े हैं लेकिन आप तो हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे, लेकिन अपनी हर ज़रूरत पे आप हमको कहते हैं कि जी आप हमको सपोर्ट करें। एक तो ये बात हो गई। तो पहले तो यहाँ से पास होना, क्या पीएमएलएन करा पाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अब आप आइए कोर्ट की जानिब। अब कोर्ट में ये फैसला हो गया एक क्लोज सर्कल्स में कि 4 जजेस एडहॉक बेसिस पर अपॉइंट किए जाएंगे। अभी 17 का बेंच है, 4 का मतलब है 21, विच इज़ आइडियल, क्योंकि वो ऑड नंबर होता है, हमेशा ऑड नंबर होना चाहिए ताकि ब्रेक इवन पर ना आए। ये कॉमन सेंस है। जो रिपोर्टें गर्दिश कर रही हैं कि जिन 2 जजेस ने एडहॉक जजेस की पोजीशन एक्सेप्ट कर ली है, एक तो मियाँ साहब हैं, दूसरे तारिक मसूद साहब हैं। मकबूल बाकिर साहब को ऑफर किया गया है, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम चलने तक उनका हाँ या ना दोनों में पता चल जाएगा। मशीर साहब बीमार हैं, उन्होंने बीमारी की वजह से माजरत कर ली है। इस तरह 20 लोगों का तकरीबन समझिए कि कोरम तैयार है। अब ये जो 4 लोग जजेस आएंगे, जाहिर है ये वो लोग होंगे जो काजी फाइज ईसा साहब की मर्जी या उनकी वो जिनको मुनासिब समझते हैं वो लेके आएंगे। नॉर्मली जब आप रिव्यू में जाते हैं किसी भी पिटिशन की सुप्रीम कोर्ट में, तो रिव्यू में मामला ओवरटर्न नहीं होता, क्योंकि वही जजेस हैं
جنہوں نے پہلے ایک پٹیشن کری اور سپریم کورٹ میں اتنا ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کر کے اور ہر معاملے کو باریکی سے دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ نارملی ریویو میں اس کا ڈیسیشن شاذ و نادر ہو، اوور ٹرن ہو. لیکن اگر اس معاملے میں 4 ججز اور آ جائیں گے اور ان کی رائے ایک ایسی ہوگی، کیونکہ دیکھیے ہر ادارے میں سپلٹ تو ہے، کچھ لوگ پی ٹی آئی کے فیور میں ہیں تو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. اس قسم کا معاملہ تو ہر جگہ پہ سپریم کورٹ میں بھی ہے. تو 4 لوگ اگر فائز عیسیٰ صاحب کے طرز فکر کے مطابق ہوتے ہیں یا ان کی پسند کے ہوتے ہیں تو ایک فیئر ڈیڈیوسمنٹ ہے کہ وہ شاید اس وقت بہت زیادہ سپورٹیو نہیں ہوں پی ٹی آئی کے. حالانکہ فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کچھ فیصلے ایسے کیے جو بہت زیادہ پی ٹی آئی کے حق میں جاتے تھے، تو اس نظر سے ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بہت زیادہ ونڈکٹیونیس انہوں نے کوئی دکھاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال جو بھی ان کی بیسس ہوگا چوز کرنے کا نئے ججز کو، تو اس کی وجہ سے چونکہ اس معاملے میں ایک دم سے آتے ہی ایکسپوجر اور بھاری ایک وزن ان کے اوپر آئے گا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملہ کس طرف جا سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس کے بعد جو ایک معاملہ بڑا غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اس لیے بلبلائی ہوئی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ اس وقت ان کا مسئلہ جو بن رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے ٹینیور کے دوران کوئی بھی لائحہ عمل ایسا سامنے لوگوں کے نہیں لا پائی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کوئی ریلیف ملے. بجلی کے نرخ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ابھی نرخ بڑھے، پھر چند دن پہلے 7 روپیہ کچھ بڑھا، پھر ابھی پھر بڑھا. تو اس پہ میں نے پچھلے ہفتے ایک یاسمین آفتاب علی کے ساتھ اپنے چینل پہ آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے کانٹریکٹس اور ان کے معاہدوں کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا تھا لمبا چوڑا، جس میں جو بھی غلطیاں تھیں اس معاہدے کی وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کری تھی. لیکن ڈاکٹر سمیہ قاضی صاحبہ جو قاضی حسین احمد صاحب کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے آج مجھے بتایا کہ حافظ نعیم صاحب ایک بہت بڑا جلسہ اسلام آباد سے نکال رہے ہیں 26 جولائی کو. یہ جو مہنگائی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں بجلی کے نرخ کے خلاف خصوصاً، اور دوسرے شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں اس کا اگر کوئی نتیجہ نکلتا ہے، ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی سامنے آتے ہیں. لیکن اگر حکومت کوئی اپنا پراپر کام کرتی، کوئی لائحہ عمل لوگوں کی سہولت کے لیے ان کو سانس لینے کا موقع دیتی. دیکھیے اس وقت 300 یونٹ سے کم جو لوگ بجلی استعمال کر رہے ہیں، اب جو ریٹ بڑھے اس کے حساب سے 31% شرح ان کی بڑھی ہے ایک دم. جو پہلے وہ پیسے دیتے تھے، جو 300 یونٹ سے اوپر کر رہے ہیں ان کی 26.4% شرح بڑھی ہے. یہ بہت بڑا ایک جمپ ہے. تو نوکریاں جائیں گی، پروڈکشن ہاؤسز اور بند ہوں گی. ایک اور مسئلہ جو عمران صاحب کو لے کے ہے، مسئلہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ ہی لائی تھی نا ان کو، ہم تو نہیں لائے تھے. جب پچھلی دفعہ بھی دور حکومت میں آئے تھے تو ان کو مینڈیٹ دلوایا گیا تھا بڑی حد تک، اس بات میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم عمران صاحب کے ساتھ نہیں تھا، پرابلم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے. جو ان کے سمجھدار لوگ ہیں ان کے پارٹی میں بڑے اچھے، بڑے سلجھے ہوئے، بڑے سمجھدار لوگ بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ لیڈر ہوتے ہیں نا تو لیڈر ہونا اور پاپولر ہونا ہی کافی نہیں ہے. ایک ملک کے امور کو چلانے کے لیے آپ کو اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو نہ صرف اپنی پارٹی کو لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، آپ کو جو دوسری پارٹی کے لوگ ہیں ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے چور چور، ریجیکٹ ریجیکٹ ریجیکٹڈ. نو، وہ بھی کچھ نہ کچھ ووٹ لے کر آئے ہیں. مل کر مشاورت سے ایک کیومولیٹو وزڈم کے ساتھ آپ کو معاملات کو لے کے آگے چلنا ہے. وہ جب حکومت میں نہیں تھے تب بھی وہ کنٹینر پالیٹکس کرتے تھے. حکومت میں آئے تو ان کو یہ سمجھ ہی کبھی نہیں آئی ان 3.5 سالوں میں کہ اب حکومت ان کی ذمہ داری ہے. وہ خود کو اپوزیشن میں ہی سمجھتے رہے، وہ ہاریزونٹلی اور ورٹیکلی ہر ایک سے لڑائیاں کرتے رہے. اور جب حکومت سے بھی نکلے تب بھی ان کی وہ جو ہے ایک سوچ، اس میں کوئی بظاہر نظر نہیں آتا کہ ان کی سوچ میں کوئی فرق آیا ہو، بالکل نہیں آیا. وہ تو دیکھیے اڑی کر کے اور ہر ایک سے لڑائی کر کے یہ معاملات طے نہیں ہوتے. تو پرابلم ان سے نہیں تھا، پہلے ان کو لایا گیا تھا نا. پرابلم ان کے طرز انداز سے ہے کہ جو انرجی ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اور پھر ان کے پاس پلان تو ان کے پاس بھی کوئی نہیں تھا.
کون سا تھا ان کے پاس پلان؟ ایک کمیٹی بنائی گئی، جیسے ہی حکومت آئی اسد عمر صاحب کے انڈر اکانومسٹ کی، عاطف میاں کو نکال دیا گیا، جو بھی وجہ بتائی گئی، اصل وجہ تو یہ تھی کہ وہ احمدی تھے، اس کی وجہ سے پروٹیسٹ میں ایک ایک کر کے باقی لوگ بھی واک آؤٹ کر گئے تھے، شاید ایک آدھا کوئی رہ گیا ہو، تو ان کے پاس تو تتر بتر ہو گئی اکانومی۔ اسد عمر تو MBA تھے، وہ اکانومسٹ تو تھے نہیں۔ اس کے بعد وہ کہاں گیا، 50,000 گھر اور 1 لاکھ نوکری، اور پھر اس کے بعد سے مرغیاں لیں گے، انڈے نکلیں گے، انڈے بیچے گی پوری قوم اور ہم بڑے خوشحال ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس حکومت کے پاس بھی کوئی لائے عمل نہیں ہے بائی دا وے۔ تو پھر ان لوگوں نے اگر کوئی کام کیا ہوتا تو شاید اتنا مسئلہ ان کو نہ بنا ہوتا، لوگ تھوڑے سیٹل ہوئے ہوتے، مطمئن ہوتے کہ جو بھی حکومت آئی ہے بہرحال وہ ہمارا بھلا کر رہی ہے، لیکن ایسا کچھ ہوتے نظر نہیں آ رہا۔ آگے حالات کس نہج پہ جاتے ہیں، یہ بڑے ملٹائی ڈائمینشنل ایسپیکٹس ہیں جن کو سب کو ساتھ لے کر اکٹھے دیکھ کے چلنا ہے۔ کیا سپریم کورٹ ریویو کے حق میں فیصلہ دیتی ہے یا فیصلہ اپنا بدل لیتی ہے؟ کیا جو ریفرنس ہے PMLN اس وقت اس کو پاس کرانے میں کامیاب ہوتی ہے پارلیمنٹ سے یا نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس موضوع پہ پھر بات کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔